اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین اللہم اغفر لنا فإنک خیر الغافرین اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ روحانی وظیفہ آن لائن کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک بڑا ہی پیارا، بڑا ہی آسان اور مجرب ترین رزق سے لے کر مال تک اور مال سے لے کر اولاد تک ہر دروازہ کھولنے والا قرب خدا کے لیے، زندگی میں آسانی کے لیے، تنگیوں سے نجات کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے، آسانیوں کے لیے کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں آسانیوں کے لیے، برکت کے لیے، ملازمت کر رہے ہیں تو اس میں عزت کے لیے، تنخواہ میں اضافے کے لیے، اگر بچہ ہے اسکول میں جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے تو ذہن میں وسعت کے لیے، حافظہ کی تیزی کے لیے، اگر کوئی بیٹی گھر میں ہے، پریشانی کے اندر ہے، گھریلو معاملات میں تنگ ہے تو اس میں آسانی کے لیے، یعنی ہر وہ خیر کی طلب جو انسان کے ذہن کے اندر ہے اس کے لیے بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے، مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے اسماء میں سے بڑے ہی پیارے اسماء کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے رب ذوالجلال کی 3 اسماء کا وظیفہ، 3 ناموں کا وظیفہ، اس کو آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے کہ صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر خالی ہاتھ اس وظیفہ کو اپنا معمول بنائے اللہ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے، تنگ دست اگر اس وظیفہ کو اپنائے اللہ اس کے لیے رزق کے اندر کشادگیاں عطا فرما دیتا ہے، مقروض اللہ کی بارگاہ میں کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرے اللہ اسے اس قرضے کی بیماری سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی بیٹیاں بچیاں اگر رشتہ نہیں ہو رہا، وہ اس اچھے رشتے کی طلب میں ہیں، تلاش میں ہیں، تو وہ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ العزیز ان کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دے گا۔ یعنی ہر وہ زندگی میں آنے والا خیر کا کام جو ہمارے لیے نفع بخش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے لیے، اس عمل کے ذریعے وہ کام ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی ہر کام کے لیے، جائز کام کے لیے بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے، چاہے وہ شادی کے معاملات ہیں، رزق کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، گھریلو فیملی کے معاملات ہیں، جہاں آپ کا حق ہے اور آپ وہاں آسانی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں، آپ نے توجہ سے عمل سماعت فرمانا ہے۔ نماز کی پابندی اور درود و سلام کی کثرت یہ عمل کے لیے، تاثیر کے لیے تیر بہدف ہے کہ اس عمل کو بہترین اور مجرب ترین بنانے میں اپنا بہترین اثر دکھائے گی۔ درود پاک کی کثرت اور نماز پنجگانہ کی پابندی۔ اب عمل کیا ہے؟ بڑا ہی آسان عمل جو ہر شخص کر سکتا ہے۔ صرف سوتے وقت آپ نے ایک تسبیح یا اللہ یا رزاق یا فتاح، یہ 3 اسماء ہیں، ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا رزاق یا فتاح، یا اللہ یا رزاق یا فتاح۔ تصور آپ نے یہ رکھنا ہے عمل کے دوران کہ یہی دروازہ ہے، یہی در ہے، یہاں سے ملنا ہے، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں ملنا۔ یعنی کامل یقین کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور آنکھیں بند کر کے تصوریں، اپنی حاجات کو اپنے سامنے رکھ کر، تصور رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر اس تصور کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو اس کی بے شمار برکتیں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب ایک تسبیح پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، جب آپ سونے لگیں باوضو ہو کر یہ پڑھ کر سوئیں، اور فجر کے بعد اگر تہجد کے وقت اگر اللہ تعالیٰ بیداری کی سعادت عطا فرمائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو تہجد کے وقت ایک تسبیح پڑھنی ہے، تصور یہی رکھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور اس کے بعد جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے تو دعا کرتے وقت آپ نے ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب
یہ تصور کر کے پڑھنا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ عمل آپ کی زندگی کے اندر سکون، عزت، بہاریں، مال کی کثرت، بیماریوں سے نجات، اچھائیوں کے دروازے کھولے گا، آپ کی زندگی کے اندر سکون ہی سکون لے کے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس عمل خیر کی برکت سے تمام میرے چاہنے والوں کو اور مجھ سے منسلک جو احباب ہیں اور جو حضرات اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل خیر کی بہترین برکتیں اور بہترین اس کا نتیجہ، رزلٹ، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر سکون کی دولت اس عمل کے ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔